شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک کے 7ویں دن کی دعا اور اس کی مختصر تشریح امام معصوم علیہ السلام نے اس دن کی دعا یوں تعلیم فرمائی: بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ و آثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہاد المضلین۔ کہ اے پروردگار میری مدد فرما اس دن میں اپنے روزے کے لیے اور قیام کے لیے، یعنی میرا مددگار ہو جائے اس دن میں تاکہ میں تیرا روزہ اختیار کر سکوں اور تیری بارگاہ میں قیام کر سکوں، یعنی کہ نماز کو انجام دے سکوں، مناجات کے لیے قیام کر سکوں، نماز کے لیے قیام کر سکوں۔ وَجَنِّبْنِي فِيهِ، اور مجھے بچا لے اس دن میں من حفواتہ و آثامہ، لغزشوں اور گناہوں سے بچا لے، مجھے غلطیوں سے اور معصیتوں سے پروردگار عالم مجھے بچا لے۔ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ، اور مجھے رزق عطا فرما اپنے دائمی ذکر کا، یعنی مجھے یہ توفیق عطا فرما، یہ میرا نصیب قرار دے پروردگار کہ میں دائماً تیرا ذکر کر سکوں، بے توفیق کا، اپنی توفیق کے ذریعے سے، اپنی خاص توفیق کے ذریعے سے، یا ہادی المضلین، اے بھٹکے ہوئے اور گمراہ ہو جانے والے لوگوں کی ہدایت کرنے والے، ڈسٹریکٹ ہو جانے والے لوگوں کی ہدایت کرنے والے۔ اس دن کی اس دعا جو 4 جملوں پر مشتمل ہے، اس دعا کی تلاوت کا ثواب روایت میں یوں بیان ہوتا ہے کہ من دعا بھی، جو اس دعا کی تلاوت کرتا ہے، اعطی فی الجنت ما یعطی الشہداء، تو اسے جنت میں وہ حصہ عطا کیا جائے گا کہ جو حصہ، جو نصیب شہداء کو عطا کیا جاتا ہے، سعداء کو یعنی سعادت مندوں، خوش نصیبوں کو عطا کیا جاتا ہے، والاولیاء، اور اولیاء کو عطا کیا جاتا ہے۔ شہداء، سعداء و اولیاء کو جو بھی جنت میں عطا کیا جائے گا، اس دعا کی تلاوت کرنے والے کو جنت میں وہی کچھ عطا کیا جائے گا۔ شہداء، سعداء، اولیاء اپنی محنتوں سے وہاں پہنچیں، اور ایک روزہ دار 7ویں دن کی ماہ رمضان کی اس دعا کو تلاوت کر کے وہ چیزیں حاصل کر پائے گا کہ جو امام معصوم علیہ السلام وعدہ فرما رہے ہیں۔ اب آ جائیے اپنے روزے کی، اپنے روزہ رکھنے کی مدد فرما، میں میری مدد فرما، اور قیام میں بھی میری مدد فرما کہ میں قیام کر سکوں، قیام اللیل، نماز شب پڑھ سکوں، تیرے واجبات کو ادا کر سکوں۔ گویا تو میری مدد فرما، میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ اے پروردگار اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، روزے کی بھی تو مدد فرما، قیام کرنے کی بھی تو ہی توفیق اور مدد عطا کر، یعنی کہ اگر میں روزہ رکھ پاؤں تو یہ تیری مدد سے ہوگا، اگر میں قیام کر پایا تو یہ تیری مدد سے ہوگا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا جملہ، اس کی تشریح اور اس کی ایک مثال نظر آتی ہے کہ اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، اپنے روزے اور اپنے قیام کی مجھے مدد، اس میں میری مدد فرما پروردگار عالم، علی صیامہ و قیامہ، اپنے روزے پر اور اپنے قیام پر میری مدد فرما۔ اب صرف اور صرف ایسا نہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے پروردگار عالم کی مدد سمجھ میں آ رہی ہے، بلکہ ایک جملہ اور ہے کہ جس سے رب ذوالجلال کی مدد سمجھ میں آتی ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ بہت ہی مشہور معروف ترین جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں جو با ہے، یہ با استعانت کی با ہے، با ابتدا یا با استعانت کی با ہے کہ پروردگار بے اسم اللہ الرحمن الرحیم،
باللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا گیا ہے، باللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا گیا ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اگر میں مدد طلب کر رہا ہوں تو اللہ کی مدد تو پھر بعد میں آئے گی، اس وقت میں مدد طلب کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ. اب اس میں کیا راز ہے امام معصوم بہتر جانتے ہیں، لیکن اتنا کہ جب اللہ کے اسم مبارک کی یہ طاقت ہے کہ کائنات کی مدد کر دے، تو ذرا سوچئے خود ذات پروردگار تو بہت بڑی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور جملہ جس میں استعانت پروردگار کا کی ایک جھلک نظر آتی ہے. ایک جملہ اور ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی مدد کی جھلک نظر آتی ہے، اور وہ سورہ فاتحہ کا ایک جملہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی کہ مدد اس سے طلب کی جائے جس کی عبادت کی جاتی ہو، مدد پروردگار عالم سے طلب کی جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں. اور پھر پروردگار عالم سے جب ہم مدد طلب کرتے ہیں تو مدد آتی کس دروازے سے؟ ہم مدد طلب کرتے ہیں پروردگار عالم سے، اور مدد آتی کس دروازے سے؟ دروازہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے. انسان کسی علم کی مشکل کے اندر گرفتار ہوا، علمی مسئلے کے اندر اسے پریشانی لاحق ہوئی، وہ آیا اور اس نے اس مشکل کے حل کو دریافت کیا پروردگار عالم سے. بارے اللہ مجھے یہ قرآن کریم کی آیت سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو میری مدد فرما. اور یہ کہہ کر اس نے تفسیروں کو کھولا تو اسے امام معصوم علیہ السلام کی وہ روایت نظر آ گئی جس سے اسے قرآن کریم کی وہ آیت جو سمجھ نہیں آ رہی تھی سمجھ آ گئی. لہٰذا کہ جو پروردگار عالم کی مدد جس دروازے سے انسان تک پہنچتی ہے اور اس کا رخ کرتی ہے، وہ دروازہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا دروازہ ہے. اب آ جائیے، انسان کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار مجھے اپنے روزے کی طاقت دے، اپنے روزے میں میری مدد فرما، اپنے قیام میں میری مدد فرما. وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ، اور اس دن میں مجھے لغزشوں سے اور برائیوں سے بچا لے. یعنی یہ کہ اچھا روزہ وہ ہے کہ جس روزے کے ساتھ انسان اپنے آپ کو حفوات سے اور آثام سے بچا لے، اسم سے، اللہ کی معصیت سے، پروردگار عالم کی مخالفت سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو جس روزے میں بچا لے، وہ روزہ اس کی معراج والا روزہ ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِهِ. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، اور دوسرے ہی جملے میں کہا جا رہا ہے وجنبنی فیہ من حفواتہ و آثامہ، میری مدد فرما اپنے روزے کے لیے اور اپنے قیام کے لیے، اور اپنی مدد کے ساتھ ساتھ مجھے بچا لے حفوات سے اور آثام سے. حفوات یعنی کہ وہ لغزشیں کہ جو غلطی سے ہو جاتی ہیں، وہ آثام وہ کہ جو انسان جان بوجھ کر انجام دیتا ہے. لہٰذا وہ جو غلطی سے انسان سے انجام پاتی ہیں، ان غلطیوں سے بھی انسان کو پروردگار بچائے، اور جو جان بوجھ کر انسان انجام دیتا ہے ان سے بھی پروردگار عالم اسے بچائے. لہٰذا آنکھ کا اپنا روزہ ہے، زبان اس کا بھی ایک روزہ ہے، کان اس کا ایک روزہ ہے، ہاتھوں کا ایک روزہ ہے، قدموں کا، پاؤں کا ایک روزہ ہے، شرمگاہ کا روزہ ہے. لہٰذا انسان کا پورا وجود روزہ دار ہونا چاہیے، صرف اور صرف اس کا پیٹ روزہ دار نہ ہو. جیسے کہ روایتوں کے اندر ملتا ہے، سرکار امام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ ہیں کہ جن کا روزہ انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دے جاتا، اور وہ روزہ صرف ان کی پیٹ تک رہتا ہے. زبان کا روزہ کہ انسان زبان کے گناہوں سے بچے، آنکھ کا روزہ کہ انسان آنکھوں کے گناہوں سے بچے، کان کا روزہ کہ انسان کانوں کے گناہوں سے بچے، ہاتھوں کا روزہ اور انسان کے پورے وجود کا روزہ. لہٰذا انسان اپنے آپ کو اس دن میں حرام کاموں سے بچا کر رکھے. اب احتیاط کے عجیب و غریب تقاضے ہوتے ہیں، اور جو احتیاط کرنے والے، جو محتاط علماء کرام کے جو واقعات گزرے ہیں اور اللہ کے صالح بندوں کے جو واقعات گزرے ہیں، ان میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہمیں ملتا ہے علماء کے واقعات کی کتابوں میں. آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک نظر کی تھی، ایک منت مانی تھی انہوں نے کہ
اور یہ منت تھی معاقبہ. ایک مراقبہ ہوتا ہے, ایک محاسبہ ہوتا ہے, ایک معاقبہ ہوتا ہے, ایک مواظبہ ہوتا ہے. یہ مرحلے ہیں انسان کی اپنے محاسبے کے اعتبار سے. تو ایک معاقبے کے عنوان سے آیت اللہ سید بروجردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ایک نظر مانی تھی کہ اگر وہ کبھی کسی بھی اپنے طالب علم پر غضبناک ہوئے اس کے سوال پوچھنے پر, یا کسی بھی بندہ خدا پہ وہ غضبناک اگر ہوئے, تو وہ 1 سال تک روزہ اختیار کریں گے. اگر کسی سے انہوں نے بآواز بلند آواز سے بات کی تو انہوں نے نظر کی تھی کہ میں 1 سال تک روزہ اختیار کروں گا اس معاقبت میں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کے لیے انہوں نے یہ نظر کر رکھی تھی. ایک دن ان کے لیکچر میں, ان کے درس کے اندر ایک طالب علم نے اتنا مناقشہ کیا, اتنا سوال کیا اور اتنے اعتراض کیے ان کے درس پر کہ بالآخر سید بروجردی تھوڑی سی آواز ان کی بلند ہوئی, ذرا سی ان کی آواز بلند ہوئی ان کا جواب, اس طالب علم کا جواب دیتے ہوئے, اور پھر انہوں نے اپنی اس نظر کو پورا کیا. ایک پورے سال کے اندر جو واجب 30 روزے ہیں وہ تو رکھنے ہی ہیں, اس کے علاوہ جو حرام روزے ہیں جو کہ آیات کے عید کے دن کے روزے وہ ہٹا کر سارا سال انہوں نے روزے اختیار کیا. آیت اللہ سید بروجردی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ یہ نیت کی تھی اور منت کی تھی اور نظر کی تھی کہ اگر میری آواز بلند ہو گئی تو اپنی تعدیب کے لیے کروں گا کہ 1 سال روزہ رکھوں گا, اور انہوں نے روزہ رکھا. ایک طرف تو یہ ہمیں احتیاط نظر آتی ہے, دوسری طرف ہمارے معاشرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بندہ خدا, بندہ مومن سے تو درکنار والدین کے سامنے آواز ہماری اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ نہیں معلوم پروردگار عالم کتنا غضبناک ہوتا ہے. جو پروردگار عالم کا غضب نازل ہونے کے اسباب ہیں, اللہ کے غضب اور اس کی سخط کے جو اسباب ہیں, ان میں سے ایک سبب یہ ہے, بلکہ سب سے پہلا یہ کہ والدین کو اذیت دینا, اذیت پہنچانا. تو یہ اذیت جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور یہ اذیت ذہنی بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے, اور خاص طور سے ماہ رمضان المبارک. اب آ جائیے اس کے اندر ایک دعا آج کے دن کے اندر یہ بھی طلب کی گئی ہے, ورزقنی فیہ ذکرک بدوام, اور مجھے اپنے ذکر کا رزق عطا فرما. مطلب رزق صرف مال تو نہیں ہوتا, رزق صرف اولاد تو نہیں ہے, رزق بلکہ نیک توفیق بھی رزق ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ایک رزق ہے, معرفت معصومین علیہ السلام بھی ایک رزق ہے, علم بھی ایک رزق ہے, عافیت ایک رزق ہے, فہم و فراست ایک رزق ہے, اچھا دوست ایک رزق ہے. اسی طرح سے ذکر الہی یہ بھی ایک رزق ہے. اور طلب کیا گیا اس دعا کے اندر, آج کے دن کی دعا کے اندر صرف ذکر کو طلب نہیں کیا گیا ہے, بلکہ ذکر دوامی کو طلب کیا گیا ہے, ذکر دائمی کو طلب کیا گیا ہے. اگر کوئی انسان ہر وقت اپنے زبان کو ذکر الہی کے اندر لبریز رکھتا ہے تو اس کا اثر کیا مرتب ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ وہ کبھی غافل نہیں ہوگا. غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی کے قریب جا رہا ہوگا, غلطی کرنے والا ہوگا, تو پروردگار عالم اسے کھینچ لے گا اور اسے بچا لے گا. ذکر دوام, ذکر دائمی کی مثال اس ایک رسی کی مثال ہے کہ جو ایک طرف سے میرے گردن میں ہے اور دوسرے طرف سے وہ بارگاہ الہی سے بندھی ہوئی ہے. جہاں میں نے غلطی کرنا شروع کی, پروردگار عالم اس رسی کو کھینچ کے مجھے اپنی بارگاہ سے قریب کر لے گا. جہاں میں اس کی بارگاہ سے, اس کی دربار سے دور ہونا شروع ہوں گا, ایک لمٹ کے بعد پروردگار اس رسی کو کھینچے گا اور مجھے خود سے قریب کر لے گا. یہ ہے مثال ذکر دائمی کی. اب پروردگار عالم کا ذکر دائمی انسان کو غفلت سے بچاتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی سے معطر رکھنا چاہیے. اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک, دعائے کمیل کے جملے. واجعل لسانی بذکرک لہیجا, دعائے کمیل کے جملے. لہٰذا یہ پروردگار عالم کا ایک کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کو توفیق اس بات کی بھی دے کہ ہر وقت اس کی زبان ذکر الہی کے اندر مشغول رہے. ذکر الہی کے لیے کیا انجام دیا جائے, کیا پڑھا جائے؟ تسبیحات اربع, کیا ہی ذکر ہے, کیا ہی تسبیح ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جسے
ذکر کثیر کہا ہے امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن کریم کی آیت وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کو لے کر ایک صحابی امام معصوم علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ یبن رسول اللہ، ذکر کثیر قرآن کریم کی جو اس آیت کے اندر آیا ہے اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری جدہ، ہماری دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہے، یہ ذکر کثیر ہے۔ کچھ نہ کر سکیں تو تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے رہیے، اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک تسبیح ختم ہو اس کے پیچھے دوسری تسبیح، اور یوں نہیں، انسان اپنی زندگی کے امور کو بھی انجام دے، انسان ایک سوشل زندگی گزارتا ہے، گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے، ہر چیز انجام دینی ہے، تو جہاں پر وقت فارغ وقت آ جائے، اس میں زبان کا کوئی کام نہیں ہے، زبان فارغ ہے، آئیڈل ہے، تو کیا کرے؟ ذکر الہی سے اسے معطر کر دے، لبریز کر دے، اس میں ڈبو لے، تو کیا ہوگا؟ پروردگار عالم اسے غافل ہونے سے بچائے گا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات کی ایک کرامت ہماری زندگی کے اندر یہ بھی شامل ہو جائے گی۔ یہ تو ہے ذکر الہی کہ جس کے اندر ہر وقت انسان کو اپنے آپ کو لبریز رکھنا چاہیے، مگر ایک ذکر ایسا بھی ہے کہ جس ذکر کو رسول اللہ نے عبادت پروردگار عالم کا درجہ عطا کیا ہے، اور وہ ذکر کس ہستی کا ذکر ہے؟ ذکر سرکار حضرت امیر کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ رسول فرماتے ہیں ذکر و علی عبادہ، کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ لہٰذا انسان اس عنوان سے سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی حیات طیبہ کو اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے اور اس کو ذکر کرے، اس کو پڑھے، تو یہ خود بھی عبادت الہی کا ثواب رکھتی ہے، اور انسان کے لیے جو دوسرے دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں وہ اس کے اندر ہمیشہ پوشیدہ ہیں۔ لہٰذا تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور سیرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ سے زیادہ انسان مطالعہ کرے، اور تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی عبادت کو انجام دیتا رہے۔ بتوفیقک یا ہادی المضلین، اے گمراہ والے لوگوں کی ہدایت کرنے والے، تو اپنی توفیق سے مجھے اپنے ذکر میں دائمی ذکر کے اندر ہمیشہ لبریز رکھ، ہفوات اور آثام سے بچا، اور میری مدد فرما اپنے روزے اور اپنی قیام کے لیے۔ پروردگار نماز شب کی ہم سب کو توفیق عنایت فرماتا رہے، اور یہ دائمی ہماری زندگی کا ایک حصہ اور جز بن جائے، اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری مناجات کو، ہمارے اذکار کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔